الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین کامل اور مکمل ہے. ہر لحاظ سے، ہر شعبے کے لیے، ہر طبقے کے لیے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے. اس دین کا جو دائرہ کار ہے، جو کمپاؤنڈ ہے، جو ایریا ہے، اس سے نہ ہم مسلمانوں کو ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے نبی آخر الزمان، فخر کون و مکان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی جی، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا اور ہماری طرف سے جو نعمتیں تھیں وہ سب ہم نے آپ پر اتار دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم آپ کے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیے ہیں، ہم آپ سے دین اسلام پر راضی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی کی اس وحی کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے اسلام کی حدوں کو پار کرنا، اسلام کے کمپاؤنڈ سے، ایریے سے اور دائرہ کار سے باہر نکلنا
کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر 100% کامل اور مکمل اعتماد اور بھروسہ اور ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اس کے عقائد کے اندر، اس کے ایمان کے اندر، اس کے دین اور مذہب کے اندر کسی قسم کی عدم اعتمادی اور عدم اطمینان ہو، اس سے اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور کمزور ہو جائے گا۔ میں نے خطبے کے شروع میں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے جو لوگ بیکار کی باتیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، بیکار کی چیزوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ گمراہ کریں، اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ بات جان کر نہیں، انجانے میں، بغیر علم، صحیح جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر جو بیکار کی چیز کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کود اس سے کرتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان تمام لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور ان کو کوئی معمولی عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو بہت خطرناک اور بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لایا، اللہ کی جتنی صفات ہیں ہر صفت پر ایمان لایا، وقبلت جمیع احکامہ، اور اس نے جتنے احکام میرے اوپر لاگو اور نافذ کیے ان سب کو میں نے قبول کیا، سب کے سامنے سر جھکا دیا۔ اب کلمہ کہنے کے بعد دنیا کے اندر جو دوسرے مذاہب پائے جاتے ہیں، جو دوسرے ادیان اور فرق باطلہ گمراہ مذہب پائے جاتے ہیں، ان کی چیزیں اسے اچھی نظر آنے لگے، وہ ان کی چیزوں کو بہت اچھا محسوس کر کے خود کرنے لگے، اور ایسی لہو و لعب کی بیکار کی چیزوں کو خرید کر ان کی دیکھا دیکھی، ان کی عبادتوں میں، ان کے تہواروں میں اپنے آپ کو شریک کرے، اللہ نے فرمایا سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے۔ ابھی یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، غیر مسلموں کی جانب سے ان کا ایک تہوار منایا جا رہا ہے، دیوالی۔ ہم مسلمانوں کو کوئی ہسٹری معلوم نہیں ہوتی، حقیقت سے نا بلد اور نا آشنا ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور بالضرور عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کھیل کود کا نام ہے، ان کی ہندو کتابوں کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق جو رام ہیں، رام نے اپنی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن کو لے کر اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے ونواس کے لیے
کئی سال تک، بعض کتابوں میں ملتا ہے 12 سال، بعض کتابوں میں ملتا ہے 13 اور بعض میں اور، تو 12-13 سال تک انہوں نے جنگل میں اپنی زندگی گزاری، ونواس کیا، اور جب اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد اپنے گاؤں کو واپس آئے تو رام کے واپس آنے پر گاؤں والوں نے ان کی آمد کی خوشی میں چراغاں کیا، دیپ جلائے، جس کو دیپاولی کہتے ہیں۔ تو رام کے واپس آنے پر گاؤں والوں نے دیپ جلائے، دیا جلایا، چراغاں کیا، روشنی کی۔ تو اب اس کے لیے ہندو اب اس کو اپنا عقیدہ مانتے ہیں، اپنا تہوار مانتے ہیں، ہر سال دیوالی مناتے ہیں۔ اور مہا بھارت ان کی ایک عظیم ترین کتاب ہے ہندوؤں کی، اس میں لکھا ہے کہ جو وشنو کی بیوی تھی لکشمی، لکشمی ہندوؤں کے یہاں ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا ہے، مال دینے والا الگ خدا، پیسے دینے والا الگ خدا، اور بارش برسانے والا الگ خدا، اناج اور غلہ دینے والا الگ خدا، خوشیاں دینے والا الگ خدا، غم دینے والا الگ خدا۔ تو یہ جو لکشمی تھی، لکشمی کو یہ پیسے دینے والی دیوتا مانتے ہیں، دیوی، لہذا ان کی مہا بھارت کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لکشمی پیدا ہوئی تھی، اس لیے یہ دیوالی مناتے ہیں، اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ہم دیوالی منائیں گے، چراغاں کریں گے، دیپ جلائیں گے، تو جو پیسے دینے والی، مال دینے والی ہماری دیوی ہے وہ ہم سے خوش ہو کر کے خوب پیسے نچھاور کرے گی۔ اس لیے یہ لوگ اپنی لکشمی کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی پوجا کرنے کے لیے باقاعدہ اس کی مورتی کو بٹھا کر اس کے سامنے فروٹ اور پھول اور مختلف قسم کی چیزیں رکھ کر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور اسی کے نام پر دیوالی منائی جاتی ہے۔ خیر، دو وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ تو ضرور ہوگی، لیکن اس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آفاقی نبی، پوری کائنات کے نبی، قیامت تک پیدا ہونے والے نسل انسانی کے نبی، ایسے مقدس اور معزز نبی کے امتی ایسی گھناؤنی حرکت، ایسی گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے پوری مسلمان کمیونٹی بدنام اور شرمسار ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کو کسی دوسرے کے طریقے کی ضرورت نہیں، کسی دوسری کلچر اور تہذیب و تمدن کی ضرورت نہیں، اور کسی کو اچھا سمجھ کر، اسے چمکتا دمکتا دیکھ کر، اس سے مرعوب ہو کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ڈوب کر مر جانا چاہیے ان مسلمانوں کو جنہوں نے ہندوؤں کے کلچر کو اپنے گھروں میں لا کر کے منانے کی کوشش کی۔ میری بچی نے کہہ دیا، میرے چھوٹے بچے نے کہہ دیا، ابو میں بھی پٹاخے اڑاؤں گا، مجھے بھی سرسر بتی لا کے دو۔ تو باپ اپنے بچوں کی محبت میں اتنا اندھا ہوا کہ اسے اپنے اسلام کی تہذیب نظر نہیں آئی، اسے اپنے خدا سے بندھا ہوا مضبوط عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے فٹ سے اپنے پیسے لے کر دکان میں گیا اور پٹاخے خرید کر اپنے بچے کو دلا دیا۔ اب ذرا بتائیے یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پیسوں کو جلانا، پٹاخوں کو جلانا دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پیسوں کو جلانے میں نقصان نہیں ہے، وہ تو جھٹ سے جل جاتے ہیں،
پٹاخوں کو جلانے میں نقصان بھی ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ آنکھوں کے اندر چلا جائے تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کو لگ جائے اس کے جسم کو زخمی کر دیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے دھماکے سے جو آواز نکلتی ہے اس سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کمزور لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنے کا امکان ہے، اور پتہ نہیں کتنی خرابیوں کا امکان ہے۔ تو غیروں کی دیکھا دیکھی ہم لوگ کسی چیز کو اپنائیں، اسلام ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم نے اس کو سمجھا ہی کیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے اندر بری باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو جس قوم کے جیسے اعمال ہیں ویسے کرے تو وہ انہی میں ہے، انہی میں کا آدمی ہے۔ قیامت میں اگر یہودیوں کا کام کرے گا تو یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہندوؤں کا کام کرے گا تو ہندوؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کرسچنوں کا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا کام کرے گا تو عیسائیوں اور کرسچنوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور چونکہ ہم لوگ گنگا جمنی تہذیب کہہ کر کے ہندوستان میں، بھارت میں ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے چلے آئے ہیں، اس لیے ان کی عیدوں میں ہم لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ گنیش تہوار آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان گنیش کے جلوس میں نکلتے ہیں۔ ہولی کا تہوار آتا ہے، فیسٹیول آتا ہے، اس میں ہمارے مسلمان بھی ہولی ایک دوسرے پر اچھالتے ہوئے، لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک عید ہے ان کی بسنت، اور یہ فروری کے مہینے میں ہوتی ہے، شاید 2 یا 3 فروری کو ایک آدمی تھا حقیقت رائے، وہ سکھ تھا، اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایسے ویسے کلمات کہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ تو یہ تقریباً 200 سال پہلے، اس وقت جہاں لاہور ہے اس وقت تو پورا انڈیا تھا، بھارت تھا، اس موقع پر اس نے گستاخی کی تھی۔ تو باقاعدہ مسلمانوں کے پیشوا اور پیغمبر کے شان اقدس میں گستاخی کرنے کی پاداش میں اس کو پھانسی دی گئی، اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو 20 فروری کے دن اس کو پھانسی دی گئی تھی۔ باقاعدہ 20 فروری کے دن میں ان لوگوں نے، ہندوؤں نے بسنت کا نام دے کر کے اپنا ایک تہوار منانا شروع کیا 200 سال پہلے۔ اور اس میں کیا کرتے تھے؟ رنگ لگاتے تھے اور پھر پتنگ اڑایا کرتے تھے، پتنگ اڑانے کا کام۔ اور یہ خاص طور پر بسنت میں ہر جگہ پتنگ بازی شروع کی جاتی ہے، اور یہ آج بھی چلتا ہے۔ ہماری جو اسکول کی جو نصاب کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی بسنت نام سے باقاعدہ ایک لیسن آتا ہے،
اور یہ باقاعدہ ہندوؤں کے نزدیک ایک تہوار ہے، اور یہ تہوار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کو پھانسی پر چڑھائے جانے اور موت کے گھاٹ اتارے جانے پر خوشی کے طور پر اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی ہم لوگ پیسے دے کر بھیجتے ہیں، جاؤ کائٹ فلائنگ کرو، تم بھی پتنگ اڑاؤ۔ اور ذرا عقل کے کسی بھی کونے پر نظر دوڑا کر کے ہم لوگ دیکھیں کہ پتنگ اڑانے سے مزہ ملتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، اس میں کیسی چیزیں، کیسا کیمیکل اور کانچ وغیرہ ڈال کر کے وہ تاغا بنایا جاتا ہے، اور اس سے ایک دوسروں کی پتنگیں کاٹی جاتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو بہت نقصان ہوتا تھا، بجلی کے تار کٹ ہو جاتے تھے اور گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، الغرض بہت ساری خرابیاں اس کے اندر بھی ہیں۔ اور یہ بھی تہوار ہندوؤں کا تہوار ہے۔ ہمارے مسلمان بچے کائٹ فلائنگ کرتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں۔ تو یہ ہندوانہ رسم و رواج ہمارے اندر ایسا داخل ہو گیا کہ ہم نے اس کو اچھا سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیا، اور یہ سراسر کفر کی بات ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کافروں کی کوئی حرکت، کافروں کا کوئی عمل اچھا سمجھ کر کیا تو تمام علماء کا، تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اچھا سمجھ کر کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے عقیدوں میں پختگی اور مضبوطی عطا فرمائے۔ ہم لوگ اپنے پیسے دے کر اپنے بچوں کو غیروں کی، ہندوؤں کی رسموں میں اور ان کی تہواروں میں، ان کی عیدوں میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ سے توبہ کیجئے اور اپنے عقیدوں کو ایمان سے جوڑ کر اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کیجئے۔ میں کتنی باتیں بتاؤں۔ فروری میں 14 فروری آتا ہے، ویلنٹائن ڈے۔ مسلمان کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرے، اپنی بہن سے محبت کرے، اپنی ماں سے محبت کرے، اپنے باپ سے محبت کرے اور اپنی بیوی سے محبت کرے۔ کسی غیر اجنبی عورت سے محبت کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو نوجوان اپنے ناجائز تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے اجنبی اور غیر محرم، نامحرم لڑکی کو پھول اور گریٹنگ کارڈ پیش کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھا دیکھی چل پڑا ہے۔ اسلام نے اس کو سخت حرام قرار دیا ہے۔ غیر اجنبی مرد پر نگاہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ قرآن نے باقاعدہ پروٹیکشن دیا اور گناہوں سے بچنے کا راستہ بتلایا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی جی آپ ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر الگ سے اسپیشلی عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے پیغام اور حکم ملا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے نبی جی آپ ایمان والے مردوں سے الگ کہیے، ایمان والی عورتوں سے الگ کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، پست نگاہیں رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جو اسلام نگاہ تک اٹھانے کی غیر مرد پر اجازت نہیں دیتا، غیر عورت پر اجازت نہیں دیتا، وہ پھول پیش کرنے کی اور بے حیائی کے کام کرنے کی اور پارکوں میں، شاپنگ مالوں میں ادھر ادھر بے حیائی کے ساتھ گھومنے اور اختلاط کے لیے کہاں سے اجازت دے گا؟ اور باقاعدہ ہم مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑی نوجوان کمیونٹی ویلنٹائن ڈے مناتی ہے۔ اور اسی طرح 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومنس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس میں
دیکھنے کو یہ باتیں ملتی ہیں، عورتیں پلے کارڈ لے کر کے کھڑی ہوئی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ ہم لوگ فریڈم ہیں، آزاد ہیں، ہم کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا، ہم پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ اسلام نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زیب و زینت کو، بناؤ سنگھار کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ عورت چار دیواری کے اندر ملکہ ہے، وہ رانی ہے اپنی چار دیواری کے اندر۔ چار دیواری کے باہر غیر محرم کے سامنے نکلنا، اسے اپنا چہرہ دکھانا اور اس سے بات چیت کرنا اور اس سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن پوری دنیا نے اور خاص کر یہودیوں نے یہ طریقہ دیا اور یہ دن خاص طور پر اسپیشلی منانے کے لیے دیا کہ 8 مارچ کو پوری خواتین باہر نکل کے وومنس ڈے منائیں، اور ہمارے مسلمان بھی اس میں برابر کے شریک ہو رہے، وومنس ڈے منا رہے ہیں ہماری عورتیں بھی۔ ایسے مختلف ڈیز ہیں اس میں، اور ایک 15 مئی کی تاریخ آتی ہے، 12 مئی کی تاریخ آتی ہے، اس میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ اسلام نے تو سکھایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے پوری زندگی خدمت میں لگا دو، ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے بار بار سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا تیرے اوپر تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو کہا کہ تیرے باپ کا تیرے اوپر ماں کے بعد حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، باپ کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو پیار اور محبت بھری نگاہ ڈال کر دیکھ لے تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، وہ بھی مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسلام نے تو اتنی زیادہ تعلیمات دیں اپنے ماں باپ کے حق میں، اور یہ یہودیوں کی طرف سے مدرس ڈے چالو کیا گیا کہ سال میں ایک بار 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے اپنی ماں کو جا کر کے 10 روپے کا کارڈ دے دو، ایک پھول پیش کر دو، یہ ماں کا حق ہے، یہ ماں سے محبت کا اظہار ہے، یہ ماں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ ہم اندھے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہودیوں اور نصرانیوں کے کلچر کو ہم نے اتنی آسانی سے اپنا کیوں لیا ہے، جبکہ ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا اور سب سے عظیم المرتبت مذہب ہے۔ ہمیں کسی دوسرے سے بھیک مانگنے کی، دوسروں کے طریقے کو اپنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، ہمارے مسلمان نوجوان بھی، مسلمان مرد بھی، عورتیں بھی اپنے ہاتھ میں لال دھاگے، کالے دھاگے باندھنا شروع کر دیے اور اسے سنیت کا نام دیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگے گی، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ کوئی آدمی دیول کو جا کر آتا ہے، مندر کو پوجا کے لیے جاتا ہے، نکلتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک کالا دھاگا باندھ دیا جاتا ہے یا لال دھاگا باندھ دیا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں نے بھی دھاگے باندھنے شروع کر دیے اور ان کا ایمان آ کر کے دھاگے میں اٹک گیا۔ اب ہم غور کریں ہمارا ایمان کتنی حد تک گر چکا ہے کہ غیروں کے طریقے ہم ان کو فوکس کر کے اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں اور ہم کو پتہ تک نہیں ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کتنے مسلمان بچوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس محلے میں دیکھا کہ باقاعدہ گھر کے باہر چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے پٹاخے اڑا رہے ہیں۔
مسلمان ہیں، ماں باپ نے پیسے دیے، ان کو ذرہ برابر اس بات کی غیرت نہیں آئی، حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی کہ میں عقیدے کے اعتبار سے ایمان کا ماننے والا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور ایک اللہ کو، ایک رسول کو، ایک قرآن کو، ایک کعبے کو ماننے والا ہوں، میرے لیے یہ کام کرنا شریعت کی نظر میں کسی بھی طریقے سے جائز اور حلال نہیں ہے۔ لیکن ہر سال کیا حضرت کیا ہو جاتا ہے، بچے ذری دیر کے لیے کھیل لیتی، کود لیتی۔ ارے یہ دیکھا کہ یہ ان لوگوں کے نزدیک عبادت ہے، اور ان کا طریقہ اپنا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں کا۔ تو اب ہم نے اپنے بچوں کے ذریعے سے یہ کام کروا کر اپنے بچوں کو ہندو بنانے کا کام کیا، اور اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق وہ ہندوؤں کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے۔ تو اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کے کہے کہ ہم کو پسند ہے کہ قیامت میں ہمارے بچے یہودیوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ اٹھیں۔ میرے بھائیوں، عقل بھی تو اللہ نے دی ہے سوچنے کے لیے، دین کو عقل سے بھی تسلیم کرو اور صحیح اور نیک لوگوں کے علم سے بھی حاصل کرو۔ کوئی بھی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو کرنا شروع کر دیا تو یہ عقل مندی نہیں ہے، سب سے بڑی بے وقوفی اور اندھاپن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ یہودیوں سے، ہندوؤں سے، نصرانیوں سے موافقت ہونے سے اپنے آپ کو بھی بچایا ہے اور پوری کمیونٹی کو بھی بچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا اللہ کے بعد حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن حکم نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ اور اگر کوئی ذات سجدہ کرنے کے قابل اور لائق ہوتی تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبے والی شخصیت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تمام صحابہ سجدہ کرتے حضور کو، لیکن ایک صحابی نے بھی حضور کو سجدہ نہیں کیا، نہ حضور کی مزار کو سجدہ کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مزاروں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں، زندہ شیخوں کے پاس جا کر کے ان کے پیر پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شرک اتنا باریک ہو جائے گا کہ لوگ شرک کرتے رہیں گے، اس کو شرک ہی نہیں سمجھیں گے۔ اور جو آدمی شرک کر کے شرک نہ سمجھے اسے توبہ کی توفیق کہاں نصیب ہوگی؟ وہ بغیر توبہ کے مرے گا تو اللہ کے یہاں اسے کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، غیروں کے تہوار آئیں، وہ ننگے ناچیں، کچھ بھی کریں، ہمیں ان سے مرعوب ہونے کی، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سخت نفرت ہونی چاہیے، کافروں اور کفر کے کاموں سے سخت نفرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ دیپاولی اور دیوالی وہ کیوں مناتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے بچوں کو ایسے تہواروں میں شامل ہونے سے اور اس میں ہونے والی غلط حرکتوں سے بچائیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ہماری کمیونٹی، ہمارے مسلمان اتنے بے شرم، بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں کہ باقاعدہ اپنے نام کی خاطر لیڈر بن کر کے بڑے بڑے بیانر بنا کر اس میں اپنے فوٹو لگا کر ہیپی دیوالی کے بیانر لگا کر کے ہندوؤں کو خوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ایک مسلمان ہے، اور مسلمان کے لیے کسی غیر کے تہوار میں اس کی عید پر مبارکبادی دینا اس کی عید میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ باقاعدہ مسلمانوں کو ہیپی دیوالی کہہ رہا،
اور ایک دوسرے کو مٹھائی پیش کر رہا ہے، اور آ کر کے ہم سے کئی مسلمان سوال کرتے ہیں کہ دیوالی کے موقع پر ہم کو جو مٹھائی دی جاتی ہے وہ کھانا جائز ہے کیا؟ اور خاص طور پر بڑے بڑے تحفے، جو مارواڑی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے تحفے، قیمتی تحفے لا کر دیتے ہیں۔ ہمارا اسلام اتنا گھٹیا اور اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ کھانے پینے کی قیمتی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم اپنا مذہب بھول جائیں۔ مارواڑیوں کا جتنا انکم ہے، جتنی کمائیاں ہیں، سب وہ سود اور بیاج بڈی میں ملوث ہے، اور سود کا، حرام کا، جن کا کسب معاش ہو، جن کی کمائی حرام کی ہو، ان کا ایک لقمہ، ایک ذرہ بھی کھانا جائز نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کی مٹھائی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر پختہ اور مضبوط طریقے پر معلوم ہے کہ یہ کسی مورتی کے سامنے چڑھایا ہوا نہیں ہے، پوجا کے وقت رکھی ہوئی مٹھائی نہیں ہے، اور اس کی کمائی بھی حرام نہیں ہے، 100% حلال ہے، آپ اس کی مٹھائی کو کھا سکتے ہیں، اس کا گفٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن کس کو گارنٹی ہے اس بات کی کہ 100% اس کی کمائی حلال بھی ہے اور یہ اس پر چڑھاوا کیا ہوا نہیں ہے؟ لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے اندر ایمان کی، توحید کی اور اسلام کی پختگی کو بٹھانا ہے۔ ہم مر جائیں گے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم مر جائیں گے، اللہ کے رسول کو قیامت میں ہمیں منہ دکھانا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے ہمارے نبی کا دل دکھ جائے، آپ ناراض ہو جائیں، قیامت میں ہماری سفارش نہ کریں، اپنا چہرہ پھیر لیں۔ اس کی میرے بھائیوں کوشش کرنا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہندوؤں کی کوئی بھی عید آئے، سختی سے اپنے بچوں کو پابند بنائیں کہ وہ کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ، ہندوانہ مذہب کے مطابق کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے ایمان میں فرق آئے، جس سے مسلمانوں کو بدنامی حاصل کرنا پڑے، جس سے اسلام بدنام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان میں پختگی اور اپنے عقائد میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 سے 6 لاکھ